حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر تمہارے حقوق کی حضور نے بات کی ہے، تم آج روتی ہو اپنے حقوق کو؟ حضور تو 1400 سال 1.25 لاکھ صحابہ اتنے موجود سنے، تو پکی بات ہے نا، تو حضور نے اونٹنی اتنے کھڑ کے جڑا خطبہ دیتا وہ بھی ذرا سنو۔ یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان اول دم ادا من دمائنا دم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ ہذیل وربا الجاہلیۃ موضوع واول ربا ادا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ۔ ایتھے تک حضور نے گل کی تھی، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ کرنا ہے میرے بعد، یہ کرنا ہے میرے بعد، یہ کرنا ہے، یہ باتیں بیان کرو۔ ہمیں کوئی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی دجال کی کوئی بات کرے، کوئی جناب انگریزوں کی بات کرے؟ حضور کے یہ فرامین، یہ کیا بات ہے؟ کس طرف چل پڑے ہو آپ؟ حضور نے پھر ہاں جی فرمایا کہ میرے بعد ایسے تم نے رہنا ہے، میری تمہاری ملاقات آئندہ نہیں ہوگی اس مقام پر، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ مطلب یہ تھا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، تو اب یہ آخری صحابہ کے ساتھ ملاقات ہے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی خبردار، اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، میرے بعد کافروں کا طریقہ مت اپنانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت کیسے ختم ہوگی، محمد عربی کا دین لے آؤ۔ یہ کیا باتیں ہیں، تم کیا کرنے لگے ہو؟ اپنے آپ بدلو، چھڑ دو رسم و رواج، ایک دن فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ جس مسلمان نو او مولانا صاحب آخر دنیا بھی رکھنی پینی، میں کہا ساڑھے آقا و مولا سانو دنیا بھی دے گئے تے آخرت بھی دے گئے، ہاں دنیا بھی دے گئے لیکن اینج نہیں دنیا جڑی اساں بنا لئی، کڑیاں اٹھ کے چار اٹھ کے جناب پورے پاکستان میں اگے لا لون، تسی کہو بھائی نا جڑا رسول اللہ دین دے گا گل ادھی ہونی، بھاویں میں بد عمل ہاں، ادھے اوتے کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ بس ایتھے تک تو میں گل کی تھی، آگے حضور نے پھر عورتوں کے حقوق کیا بتائے۔ 1,24,000 صحابہ موجود، فاتقوا اللہ فی النساء، فاتقوا اللہ فی النساء، فرمایا اللہ دے کولو ڈرنا عورتاں دے بارے، اللہ دے کولو ڈرنا عورتاں دے بارے۔ اور تسی کی چاہندی ہو امام الانبیاء تواڈے واسطے اتنے حقوق دے گئے، تسی آج کافر ننگے تے بے شرم کافر جنہاں نہ اپنے پیو دا پتہ، نہ اپنی ماں دا پتہ، نہ اپنی دھیاں دا پتہ، نہ اپنی خالہ دا پتہ، نہ انہاں نوں رہن دا پتہ، نہ انہاں نوں حلال دا پتہ، نہ انہاں نوں حرام دا پتہ، وہ خنزیراں دے کباب کھاندے، تسی کی چاہندے ہو؟ اپنے کدھر لے جانا چاہتے ہو کڑیاں نوں؟ سانو بھی دسو جڑے مارچ دی تسی اجازت دے، کی کڑیاں مارچ کر کے کی دسنا چاہندیاں اسی کیڑے پاسے جانا ہے؟ نہ کلمہ پڑھ جدوں تک پڑھدی ہو پھر تسی کلمے دیاں پابند ہو، ہاں اس تو بعد کسی نے اجازت نہیں۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ بس فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ صرف اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تم کس طرح کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، یہ کس نے تمہیں نعرہ دیا؟ ہاں جی یہ کس نے تمہیں نعرہ دیا؟ رسول اللہ تو تمہارے بارے میں یہ حد بیان کر کے جا رہے ہیں، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ۔ آگے تمہاری مرضی نہیں چلنی، آگے حضور نے فرمایا وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ اللَّهُ يُوَتِّئْنَ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ۔ فرمایا مردوں کے حقوق عورتوں پر یہ ہے کہ مرد اگر ناپسند کریں کسی بندے کو اپنے گھر آنے میں تو عورتوں پر لازم ہے کہ اس بندے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں۔ یا تو سانو بلاؤ ٹیویاں تے اسی پھر تانوں دسیے دین کیے، اور چند عورتاں نال تسی پورے معاشرے نوں تباہ کرنا چاہتے ہو، اینج اسی نہیں کرن دینا۔ ہاں بالکل توجہ، میں اودی وجہ بھی دسنا۔ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، فرمایا دین تے خیر خواہی دا نام ہے۔ صحابہ کہنے لگے قلنا لمن، عرض کی تھی حضور کدے واسطے نصیحت ہے؟ فرمایا للہ ولرسولی ولکتابی ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔
حضور نے فرمایا دین تو سراسر بھلائی، اسی عوام دی بھلائی واسطے میدان وچ نکلے ہوئے ہیں کہ تانوں تباہ کر دین گے لوگ۔ اے گلاں تسی ساڈے نال کھڑے ہوو، اے پاکستان جن مقاصد واسطے بنیا اسی ادھر لے جانا ہے، نہ کوئی بندہ مارنا ہے، نہ کسی تے اسی چنڈ بھی اسی کسی نو نہیں مارنی، اسی انہاں نو کہنا جلیو اے سیدھا راہ ہے جڑا رسول اللہ دے کے گئے، ایس راہ تے چلو، پیسہ ہی پیسہ، امن ہی امن، سکون ہی سکون، غیرت ہی غیرت، صحت ہی صحت، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی واسطے تے حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر نو خط لکھیا سی، انہاں کہا جی یہ دریائے نیل نہیں چلدا، اے تے کڑی منگدا ہے ہر سال، انہوں بنا سوار کے تے کڑیو تسی کیویں کہہ دیو اسلام نے تو تانوں دریا وچ بہنے تو بچا لیا، تسی پھر چاہندی ہو اسی دریا وچ جاویے، اسلام تے تانوں دریا وچ بہن تو بچا لیا۔ ہاں نیل تاں بہندا سی، کڑی بنا سوار کے نا سٹ دیندے سن، پھر دریائے نیل بہندا سی۔ تے حضرت عمر بن عاص جدو بنے نا گورنر تے حضرت عمر نو خط لکھیا، انہیں کہا جی کڑی سٹ گئی ہے یا اسلام کوئی پاور رکھدا؟ حضرت عمر فرمایا اب حضور آ گئے، ہن نہیں ہونا، ہن حضور آ گئے، ہن کڑیاں دریاواں وچ نہیں سٹیاں جان گے۔